السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامی چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عربی لغت کے حوالے سے ایک اہم ویڈیو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ عربی زبان میں حروف عاطفہ میں سے ایک حرف ہے او۔ اس کے مختلف استعمالات ہیں۔ یہ تخییر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اختیار دینے کے لیے، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، جو مرضی ہے وہ کریں۔ اور شک کے لیے بھی آتا ہے، یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے۔ اور تنویع کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایک چیز کی تقسیم کرنا ہو تو 5 قسمیں ہیں تو 5 دفعہ او کا حرف عطف استعمال کیا جاتا ہے۔ اور او جو ہے وہ بدل غلط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہے بلکہ کے معنی میں۔ جیسے کوئی کہے کہ زید آیا او امرن، بلکہ امر آیا، یعنی پہلے کی تصحیح کر کے دوسرے کی تصدیق کی جاتی ہے، یعنی پہلے کی نفی ہوتی ہے اور دوسرے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس کو بدل الغلط بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 4 معانی کے لیے او استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے او کہیں بھی آ جائے تو پھر ترجمہ کرتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر او کیوں استعمال کیا ہے اور کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ مناسب استعمال وہاں پر اللہ کی مراد کو جاننے کے لیے مناسب استعمال ڈھونڈنا چاہیے اور معلومات کرنا چاہیے، اور تاکہ معنی صحیح ہو، تشریح صحیح ہو، تفہیم صحیح ہو۔ وہاں تشکیک کے لیے ہو تو تخییر کے لیے آپ نہ مانیں، تخییر کے لیے ہے تو تشکیک کے معنی میں نہ لیں، اور تنویع کے لیے ہے تو دوسرے معنوں میں نہ لیں، اور بدل الغلط کے لیے ہے تو آپ دوسرے معنوں میں نہ لیں۔ یہ ترجمہ کرنے والے مترجم اور مفسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں، پہلے عربی لغت کو سمجھیں اور اس میں گہرائی میں جا کر اور پکی معلومات دل و دماغ میں بسا کر خود بھی سمجھے، اور معاشرے کو، اگر وہ استاد ہے طلباء کو، اگر وہ خطیب ہے تو عوام کو، اگر وہ محقق ہے تو اپنی تحقیق کے رسالے کو اور تحقیقی مقالے کو وہ منظم اور مرتب کر سکے، اور اس کو مہذب اور یعنی بامعنی کر سکے۔ اور اگر وہ مترجم ہے تو پھر قرآن کا ترجمہ صحیح کر سکے، تو پہلے تولنا چاہیے اور پھر بولنا چاہیے۔ اور ہوائی فائرنگ کرنے سے آدمی خود بھی مقصد کو نہیں پہنچتا ہے، اور اپنے عوام کو، اپنے طلباء کو، اپنے رعایا کو اور اپنے مخاطبین کو، سامعین کو بھی نتیجے تک انسان نہیں پہنچاتا ہے۔ تو ہدایت کے بجائے گمراہی عمل میں آ سکتی ہے، اور روشنی کے بجائے عوام کو تاریکی میں انسان ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ پہلے عربی گرامر میں پختگی پیدا کریں، جو بھی چیز بیان کرنی ہو پہلے خود سمجھیں، اس کی بے شمار مثالیں قرآن میں ڈھونڈیں، عربی لغت میں ڈھونڈیں، حدیث میں ڈھونڈیں، اور پھر ان کو معاشرے کی محفلوں میں، مجلسوں میں، مختلف بزموں میں اور موقعوں میں، جلسوں میں، بیٹھکوں میں وہ بیان کرے، تاکہ صحیح رہنمائی عوام کی ہو سکے۔